بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 23 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور اسی طرح ہمارے 23 روزے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم رمضان کے آخری عشرے، جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ آج ہم 24ویں پارے کی سمری شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کے بقیہ حصے سورۃ الغافر اور سورہ حامیم سجدہ پر مشتمل ہے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے، اس کے مضامین کی چند جھلکیاں کچھ اس طرح ہیں کہ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جبکہ دوسرا فریق انبیاء اور ان کے اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کے خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں جا سکے گی۔ آگے فرمایا گیا، جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ یہاں سورہ زمر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے۔ سورہ غافر مکی ہے، اس میں 72 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں شروع ہے، غافر الذنب کا لفظ آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المومن بھی ہے۔ اس سورت کی ابتدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی گواہ ہے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اور جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے اور ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کفار اور فجار کا حال بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک اور بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
جو پیش آیا تھا یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا ہے، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ نیک آدمی کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کی دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار و اعوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس صورت میں آگے فرمایا گیا، اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں اس مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق ہی پر غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ازہد کمزور اور عاجز ہے، نہ طاقت و گفتار، نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادارت عطا کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف اور حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اقوام کو بھی اپنے ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکی ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت یعنی حامیم سجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے۔ انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ یہ حوامیم سبع درج ذیل ہیں: سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔
مشرکین کے ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و ثمود کی تکذیب اور افکار اور ان کا انجام کا ذکر کرتے ہیں۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبرائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر، کفر کو، ہدایت پر، ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسے سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال اور ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص و مومنین کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں 3 وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنا اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے اور استقامت سب کرامتوں میں سے بڑی کرامت ہے۔ اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا، جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پارہ نمبر 24 کی شارٹ سمری مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔